اسلام بطور نظام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا ہمارا موضوع بہت طویل ہے، لیکن اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق نبیہ الرسول الکریم۔ یہاں پہ اسلام کو بطور نظام یہاں بیان فرمایا وہی ہے وہ ذات جس نے آپ کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ تمام ادیان پر اور نظام زندگیوں پر اور جتنے نظام حکومت ہے اس پر غلبہ حاصل کر لے۔ یہ مقصد ہے اسلام کو بطور نظام اگر نافذ نہ کیا جائے تو کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ معظمہ میں تبلیغ فرمائی، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا اور یہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یاد رکھیے، اسلام ریاست کے بغیر نامکمل ہے۔ اسلام اگر ریاست کے بغیر آپ اسلام کے کانسیپٹ کی بات کریں گے تو یہ انڈیویجویلٹی پر آ جائے گا اور انفرادی تعلیمات اسلام کی لاگو ہوں گی۔ یہ نہیں کہ اسلام اس وقت ناقابل عمل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن اسلام کی اصل جو افادیت ہے، جو اصل عالم انسانیت کے سامنے جس نظام کو پیش کرنا ہے وہ اسلام ہے، اور ریاست کے بغیر اسلام کا کانسیپٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اسلام جب تک نافذ نہ کر دیا جائے اور ریاست کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پوری افادیت کے ساتھ اپنے سسٹم کو فنکشنلائز نہ کر دے، عالم انسانیت اس کی افادیت سے ناآشنا رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی، ایک ایسی آئیڈیل اسٹیٹ جس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی ریاست مدینہ میں رہنے کو ترجیح دینے لگے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ ریاست اگر ایسی ہے جہاں پہ ہمارے حقوق کی پاسداری ہو سکتی ہے تو اس سے بہترین کوئی ریاست نہیں ہے۔ یعنی اسلام کا کنسیپٹ جو ہے وہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے۔ اسلام از ناٹ اونلی کنفائنڈ ان مساجد کہ آپ اس کو مدرسے میں، مسجد میں محدود کر دیں۔ اسلام تو آیا ہی نظام حکومت چلانے کے لیے ہے، اور یہی فرمایا کہ بھائی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے مبعوث فرمایا وہ دین حق اور ہدایت کے ساتھ، تاکہ یہ دین غلبہ حاصل کر لے۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اس میں معاشرہ اور نظام میں کوئی چیز ایسی نہیں جو لیکنگ ہو۔ یعنی اسلام آپ کو اکنامیکل ایک سسٹم فراہم کرتا ہے، اسلام آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی فراہم کرتا ہے، اسلام آپ کو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک وہ فراہم کرتا ہے، اسلام آپ کو انٹرنل پالیسی دیتا ہے، اسلام آپ کو جو ہے وہ خارجہ پالیسی دیتا ہے، اسلام آپ کو تمام مذاہب کے لوگوں کو کس طریقے سے حقوق دینے ہیں وہ سسٹم دیتا ہے۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یوں سمجھے نظام کے بغیر تو ہے ہی نہیں، اور جب تک اسلام کو کوئی نظام حیات کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کر لیتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ریاست بغیر اسلام کے چنگیزی ہے، اور اسلام بغیر ریاست کے انڈیویجویلٹی ہے۔ اس کی انفرادی تعلیم ہی قابل عمل رہیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، ریاست جو پروٹیکشن دے سکتی ہے، دنیا کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے اس وقت جس کو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے گوش گزار کیا، جو دنیا کے اس گلوبل ولیج کو کنٹرول کر سکے اور عالمی مسائل کو حل کر سکے۔ عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی سسٹم ہے تو وہ اسلام ہے، اگر کوئی نظام ہے تو نظام اسلام ہی ہے۔ اسی میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے، اسی میں اتنی گہرائی گیرائی پائی جاتی ہے کہ وہ
انسانی نسل کے پیش آمدہ تمام مسائل کو حل کر سکے. اب آپ کہیں گے جی 1400 سال پرانا دین ہے. 1400 سال پرانا نہیں. الاجتہاد فی الاسلام، اجتہاد وہ روح ہے جو اسلام کو ہر دور میں اپڈیٹ رکھتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ دور حاضر میں اجتہاد ویسا نہیں ہو رہا کما حق جیسا ہونا چاہیے، اور یہ رسپانسبلٹی ہے مسلم اسٹیٹس کی کہ وہ اجتہاد کو ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیں. آپ کو پتہ ہے ریاست پاکستان کا قیام جو تھا وہ کیا تھا؟ در حقیقت اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں اجتہاد کو پاکستان کی صورت میں امپلیمنٹڈ دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی اجتہاد کو پہلی مرتبہ جو امپلیمنٹ کیا گیا وہ پاکستان کو بنا کے کیا گیا کہ دور جدید میں اب مسلمانوں کے لیے ایک وطن ہونا ناگزیر ہو گیا ہے. اسلام کو اگر ریاست نہیں ملی تو مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان غیر مسلموں کو جن کے حقوق مارے جا رہے ہیں حقوق نہیں مل سکتے. تو اسلام اگر بطور نظام نافذ کیا جائے گا تو اس کے اثرات کا محقق عالم انسانیت اس سے آشنا ہوگی اور محظوظ ہو سکے گی. اور اگر آپ نے اسلام کو کنفائن کر دیا مسجد کے اندر اور اس کو پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیا، اس کو گلوبل لیول پہ ایز اے سسٹم، ایز اے پولیٹیکل سسٹم، ایز اے آپ سمجھیں کہ کوڈ آف پولیٹیکل لا نہیں اگر آنے دیا آپ نے، تو اسلام کے جو ثمرات ہیں عالم انسانیت تو اس سے متمتع ہو ہی نہیں سکتی. انسانیت بینیفٹ اس سے جب اٹھائے گی جب اسلام کو ہم ایز اے سسٹم پریزنٹ کریں. یعنی دا کیس آف اسلام از ویری اسٹرانگ، لیکن سوری ٹو سے دا پلیڈرس آف اسلام آر ویری ویک. ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے، لیکن اس کیس کو لڑنے کے لیے جو پلیڈرس ہیں انٹرنیشنل لیول پر ہم اسلام کو اس حساب سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری اپنی ریاست کمزور ہے. وہاں پہ ہم نے اسلام کو امپلیمنٹ پورا نہیں کیا. جب ایک آپ آئیڈیالوجی دیتے ہیں اور ایک آئیڈیل آپ کوئی اینٹی پیش کرتے ہیں، کوئی پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کسی کو، پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی ریاست میں اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ہاؤ دا ورلڈ ول ایکسیپٹ یور کلیم کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور پوری دنیا کے نظام کو اسلام سنبھال سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے 57 ممالک میں تو ہمیں کرپشن نظر آ رہی ہے، آپ کے 57 ممالک میں تو ہمیں تنزلی نظر آ رہی ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ افسوس کے ساتھ کہ 57 اسلامک اسٹیٹ میں کہیں ایک جگہ بھی قرآن از ناٹ دی کانسٹیٹیوشن، اسلام از ناٹ دی لا آف دا لینڈ. اس کو امپلیمنٹ ہم ریاستی سطح پر کر ہی نہیں سکیں. لیکن اگر ہم کریں، کیونکہ قرآن نے ایک مقام پہ یہ کہا عیسائیوں سے کہ اگر تم توریت اور انجیل کو نافذ کر دیتے تو آسمان سے تم پر اللہ کی رحمتیں برستی اور زمین اپنے خزانے اگل کے دے دیتی. یہ تو توریت اور انجیل کی امپلیمنٹیشن تھی جو فار دا اسپیسیفک نیشن تھی. آپ بتائیے اسلام جو کل انسانیت کے لیے آیا ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو کون سے خزانے ہمیں مل جائیں گے، کون سی اللہ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہونے لگے گا؟ یہ تو جب پتہ چلے گا جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اہل ایمان اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر اسلام امپلیمنٹ ہو گیا تو یوں سمجھیں کہ کفر کی یہ تابوت کی آخری کیل ثابت ہوگا. اور اسی کے لیے روکا جاتا ہے کہ اسلام کو آپ کانسٹیٹیوشن میں نہ لائیں، اسلام کو آپ اسمبلی میں نہ لائیں، اسلام کو آپ جو ہے نا وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے طور پہ نہ لائیں. کیوں؟ بیکاز دے آر افریڈ آف اٹ. وہ اس سے خوفزدہ ہیں، وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. تو اسلام بطور نظام یہ تو کل نظام کائنات ہے جناب. یہ تو ذرے سے آفتاب تک سارا نظام یہی ہے. اور اسی نظام کو اگر ہم انسانی معاشرے پر اپلائی کر دیں گے تو انسان کو اس کی وہ معراج مل جائے گی جس کے لیے اللہ کے نبی نے اس جماعت کو تیار کیا جو صحابہ کرام کی جماعت تھی. نبی ایسا ہی ایک گروپ آف پیپل پیدا کرنا چاہتے تھے، تیار کرنا چاہتے تھے جو کل عالم انسانیت کی قیامت تک رہنمائی کر سکے انڈر دی امبریلا آف اسلامک ٹیچنگ. اللہ سے دعائے اللہ اسلام کو عروج عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.